الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. یہ کو تھوڑی بتا دیں. گرامی قدر سامعین حضرات، آپ کے سامنے ایک عرصہ سے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آج 66واں جمعہ ہے. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. بس تھوڑا کم کرو. پچھلے جمعہ پر میں موجود نہیں تھا. مولانا غوث محمد صاحب نے آپ سے واعظ فرمایا. اس سے پچھلے جمعہ پر سیرت کے عنوان کا جو حصہ بیان ہوا وہ حصہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ المنورہ کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین کے دو طبقے، ایک طبقہ مہاجرین کا اور دوسرا طبقہ انصار کا، 45 افراد مہاجرین کے اور 45 افراد انصار کے، ان کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اخوت قائم کی، جس کو اصطلاح میں کہتے ہیں مواخات مدینہ. اور پھر اس کے بعد دوسرا حصہ یہ بیان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ کی ریاست کا ایک دستور تحریر کیا، جس کی 15 شقیں میں نے پڑھ کے آپ کو سنائی تھی۔ تو یہ ایک بنیاد باندھی گئی، پہلے اخوت قائم کی گئی، اس کے بعد ریاست کا دستور قائم کیا گیا۔ سلطان صاحب ذرا تو سامنے ڈیوٹی کرائے، یہ باہر کرسی کھا دے، آپ اب میری طرف توجہ رکھیں، بس ڈیوٹی ہو گئی۔ مجھے تو مسئلہ نہیں بنتا، مسئلہ آپ کو بنتا ہے، وہ ادھر بولتا ہے، آپ سارے ادھر دیکھتے ہیں، وہ تو بیچارہ معذور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے۔ پاکستان میں یہ عجیب مسئلہ ہے، کہیں کوئی بندہ کھڑا ہو جائے تو پورا مضمون بھی ادھر ٹرانسفر ہو جاتا ہے۔ تو مواخات مدینہ کے بعد دستور قائم کیا۔ اب جو چیز بیان کرنی ہے وہ اپنی جگہ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ دستور قانون کو کہتے ہیں، اور قانون کی گرفت اسی وقت تک رہتی ہے جب تک قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہوتے ہیں، اور جس وقت ادارے موجود نہ ہوں تو قانون کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکتا، قانون کی خلاف ورزی ہوتی رہتی ہے۔ تو قانون اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس مملکت کے اندر رہنے والے باشندوں کو حقوق مل سکے اور کسی کے حق کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ اور اس قانون کی عملداری اداروں تک محدود ہوتی ہے۔ ادارہ نہیں ہے، ڈیوٹی موجود نہیں ہے تو قانون معطل رہتا ہے، جس کی واضح مثال پاکستان ہے، جہاں لاقانونیت ہے، جہاں کوئی بھی اپنے ذمہ داری کا احساس نبھانا اس کو پاس نہیں ہے، اپنے فرائض کو سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو بھی اسی طرح امن کا گہوارہ بنائے جس طرح جناب رسول اللہ نے مدینہ کی ریاست کو امن کا گہوارہ بنا دیا تھا۔ آمین تو کہہ دینا چاہیے نا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مواخات قائم کی، انصار اور مہاجرین کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا، اس کے بعد قانون بنایا، اور صرف قانون تک محدود نہیں رہے، اس قانون کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مقدس شاگردوں کے جماعت کی تربیت کی۔ کس انداز میں تربیت کی؟ اور وہ اس تربیت کو اپنے جسم کے اوپر لاگو کرتے ہیں، اور اس امت کے انبیاء کے بعد افضل ترین انسان بنتے ہیں۔ انبیاء کے بعد انسانیت میں افضل ترین انسان جناب رسول اللہ کے تربیت یافتہ شاگرد ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ صحابہ کرام۔ اب اس بات کو میری کو یاد رکھنا، اور میں آگے چل کر پھر واپس پلٹوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی چارہ قائم کیا، بھائی چارے کے بعد کیا کیا؟ بولے قانون بنایا۔ صرف قانون پہ نہیں چھوڑ دی، بلکہ قانون کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے اس ریاست کے شہریوں کی تربیت کی، اور وہ شہری
اولین شہری جناب محمد الرسول اللہ کے شاگرد تھے، اور کس انداز میں میرے نبی نے تربیت کی، میں وہ سارے جوامع الکلم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دستور بننے کے بعد میرا نبی فوراً تربیت کے اوپر لگ گیا کہ قانون کی عملداری ایک مسلمان نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے؟ تو جناب رسول اللہ نے فرمایا تم کھانا کھلایا کرو، کیا کہا کرو؟ کھانا کھلایا کرو اور سلام کیا کرو، جاننے والوں کو بھی سلام کرو اور نہ جاننے والے کو بھی سلام کرو۔ یہ تربیت ہو رہی ہے کہ بخل کو توڑو، کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم کہے گا تو 10 نیکیاں ملیں گی، ورحمۃ اللہ کہے گا تو 10 اور مل جائیں گی، وبرکاتہ کہے گا تو 10۔ بلکہ ایک روایت میں، فضائل کی ایک روایت میں آتا ہے جو بندہ ہر روز 25 آدمیوں کو سلام کرتا ہے اللہ اس بندے کو جنت میں بھیجے گی۔ تو صحابہ کرام بازاروں میں اس لیے جایا کرتے تھے کوئی چیز خریدنے نہیں، وہاں لوگ ہوں گے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ یہ سلامتی ہے، السلام علیکم، تمہاری اوپر سلامتی ہو۔ کتنا پیارا دین ہے، لیکن ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں، کہیں اوکے، کہیں بائے بائے، کہیں ٹائے ٹائے، کہیں کچھ اور کہیں پہ خدا حافظ۔ حافظ تو خدا ہی ہے، لیکن آتے ہوئے بھی سلام اور جاتے ہوئے بھی سلام۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ بلکہ فرمایا کہ تم ملو، درمیان میں پتھر حائل ہو گیا، پھر ملو تو پھر سلام کرو، پھر کیا کرو؟ اور جب بندہ ایک دوسرے کے اوپر سلامتی کی دعائیں کرتا ہے تو یہ صرف سلامتی کی دعا نہیں ہے، بلکہ سلام کرنے کا مطلب یہ بھی ہے کہ میری طرف سے تو سالم ہے، نہ میرے ہاتھ سے تجھے تکلیف پہنچے گی نہ میری زبان سے تجھے تکلیف پہنچی ہے۔ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سلام کرو، جاننے والے کو بھی کرو اور نہ جاننے والے کو بھی کرو۔ اور قیامت کی نشانیوں میں ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ جاننے والے کو سلام کریں گے، نہ جاننے والے کو سلام نہیں کریں گے۔ اور اب وہ نشانی بالکل 100% پوری ہے، جس کو ہم نہیں جانتے ہم سلام نہیں کرتے۔ تو اسی حضور تربیت کر رہے، سلام کو عام کرو، افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لیکن خدا بیڑا غرق کرے فرقہ واریت کا، ایک مسلک والے دوسرے مسلک والے کو سلام نہیں کرتا۔ چلو اگر کوئی کافر ہے تو اس کو تو سلام نہیں کرنا، لیکن کیا یہ جو ہمارے بین المسالک مسائل ہیں یا کفر اسلام کے مسائل ہیں، جنازے کے بعد دعا مانگنی ہے نہیں مانگنی، صلاۃ پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، اس بنیاد پر ایک دوسرے کو سلام نہ کرنا یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ مسلمان کو سلام کرنا ہے لیکن کافر کو سلام نہیں کرنا، آتے ہوئے بھی سلام، جاتے ہوئے بھی سلام۔ اور جب مجلس قائم ہو، بیان ہو رہا ہے، تو اب یہ بیان سننا واجب ہے، یہ اجتماعی عمل ہے۔ اب اگر بعد سے کوئی آئے، باہر سے کوئی آئے تو وہ سلام نہ کرے۔ اگر وہ سلام کرے گا تو وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے، اس عمل سے ہٹا رہا ہے۔ اور پھر سلام کے بارے میں بہت ساری تربیت حضور نے فرمائی کہ وضو میں کوئی دعائیں پڑھ رہا ہے تو سلام نہ کرو، کوئی کھانا کھا رہا ہے تو سلام، تیرے سلام کی وجہ سے اس کے کھانے میں ہر جائے گا، تیرے سلام کی وجہ سے اس کی دعاؤں میں ہر جائے گا۔ کوئی سو رہا ہے سلام نہ کرو، کوئی کسی اجتماعی عمل میں شریک ہے اس کو سلام نہ کرو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، سوار پیدل کو سلام کرے، اور افراد جو ہیں وہ جماعت کو سلام کریں۔ یہ سلام کے طریقے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتایا۔
لیکن امت اس کو بھول گئی. اب انگریزوں کی نکالی ہے، جہاں سے وہ گند آیا ہم نے وہ کلمات پکڑ لیے، اور جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس امت کو دیا وہ ہم نے چھوڑ دیا. تو اسلام سلامتی کا مذہب ہے. جہاں یہ سلامتی کی دعا کر رہا ہے اس کے لیے، وہیں یہ اپنی جانب سے اس کو عہد و پیمان دے رہا ہے السلام علیکم کہہ کر کہ میری جانب سے تجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، تو میری جانب سے سالم ہوگا، تجھے میری جانب سے ہر قسم کی سلامتی ملے گی. تو جاننے والے کو بھی سلام کرنا ہے اور نہ جاننے والے کو بھی کیا کرنا ہے؟ سلام کرنا ہے. اور پہل کرنی سلام میں. یہ تکبر کا علاج ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ فلاں لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں. حضور کی تعلیم یہ ہے کہ تم اس انتظار میں نہ رہو کہ لوگ تمہیں سلام کریں، بلکہ تم اس انتظار میں رہا کرو کہ میں سلام میں پہل کروں. یہ تکبر کا علاج ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی اس تربیت کے اوپر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اب جاتے ہوئے اللہ حافظ جملہ ٹھیک ہے، میں اس سے ٹکراتا نہیں ہوں، حفاظت کرنے والا کون ہے؟ جی. لیکن حضور کی تعلیم کیا ہے؟ آؤ تب کیا کرو؟ سلام کرو. اور جاؤ تب کیا کرو؟ اب جو آتے ہوئے یا جاتے ہوئے سلام کی جگہ اللہ حافظ کہے گا تو وہ بدعت کا عمل کر رہا ہے. کیوں کہ سنت کے مقابلے میں ایک ایسا عمل کر رہا ہے اگرچہ اس کے لیے الفاظ بڑے خوبصورت ہے اللہ حافظ، لیکن مقابلہ کس چیز کا ہو رہا ہے؟ سنت کا. حضرت عبداللہ بن عمر کے سامنے کسی نے یوں سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والسلام علی رسول اللہ. تو عبداللہ بن عمر نے ٹوکا نہیں، یہاں والسلام علی رسول اللہ نہیں ہے، اضافہ. حالانکہ حضور کے اوپر سلام تو واجب ہے، لیکن یہ جو عمل ہے کہ ایک مجھے تو سلام کر رہا ہے تو اس وقت والسلام علی رسول اللہ نہیں ہے. تو ہمیں شریعت کے منشا کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اور دوسرا حضور نے کیا فرمایا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ سلام کو عام کرو، چاہے وہ جاننے والا ہو چاہے نہ جاننے والا ہو. اور دوسرا یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانا کھلایا کرو. کیا کیا کرو؟ اب ہم کب کھانا کھلاتے ہیں؟ رسم کے موقع پر. یاد رکھو حضور کی تعلیم کا منشا رسومات کا رواج نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت کھانا نہیں کھایا کرتے تھے جب تک کوئی بندہ ساتھ شریک نہیں ہوتا تھا، مہمان کی تلاش کرتے. اللہ تعالی ہمیں انبیاء کے طریقے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. گھر میں مہمان آ جائے اللہ کی رحمت ہوتی ہے. اور حدیث میں آتا ہے کہ مہمان اپنا رزق لے کر آتا ہے، اپنا رزق لے کر آتا ہے. کھا تیرے گھر سے رہا ہے لیکن وہ اپنا رزق خود لے کر آیا ہے. اور اگر تو اس کے دھتکار دے گا تو یہ رزق تیرا نہیں ہے، یہ ہے اسی کا. یہ نکلے گا کسی اور طرف نکلے گا. تو کھانا کھلایا کرو. کہتا پتر جمے تو کڑائی کھاؤ، یہ وہ کھانا نہیں ہے، یہ تو جرمانہ ہے، تو جبر ہے. لا يحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منه او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کسی مسلمان کا کھانا اس کی دل کی خوشی کے بغیر حلال نہیں ہے. سنگی آج بندہ بیٹھا ہوتا پتر جم پیا تے 15-20 سنگی تے ادھر تاکرا پیا با ہن میں نے تا خیر نہیں. ہاں دل کی خوشی سے کھلائے حلال ہے، دل کی خوشی سے نہیں کھلائے حرام ہے. لا یحل کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ حلال نہیں ہے. اس کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ حرام ہے. لہذا حضور نے فرمایا کھانے کھلاؤ، لیکن دوسری جگہ پہ فرمایا کہ کسی کی دل کی خوشی کے بغیر کھانا حلال نہیں ہے. لہذا ان چیزوں کو ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اگر خوراک پاکیزہ نہیں ہوگی کوئی نماز قبول نہیں ہوگی، کوئی روزہ قبول نہیں ہوگا، کوئی عمل قبول نہیں ہوگا. من غذی بالحرام فقد حرم اللہ علیہ الجنہ او کما قال. جس جسم کو حرام کی غذا دی گئی اس جسم کے اوپر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا. کتنے دن ہم نے زندہ رہنا ہے؟
لہذا اپنے آپ کو پاکیزہ کرو. بلکہ حدیث میں آتا ہے ایک بندہ پراگندہ حال، بکھرے ہوئے بال، لگتا ہے یہ فقیر ہے لیکن دعائیں مانگتا ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، دعائیں کیسے قبول ہوں؟ کھانا بھی حلال ہے، حرام ہے، پینا بھی حرام ہے، لباس بھی حرام کا ہے. فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، دعائیں کیسے قبول ہوں؟ بغیر رسم کی قید کے کھانا کھلاؤ. ولیمہ کھلانا سنت ہے لیکن معاوضے کے بغیر. اگر معاوضہ لیا جا رہا ہے تو وہ قیمت لے رہا ہے، تو چاہے رواج کی پاسداری میں لے تب ناجائز ہے اور چاہے طے کر کے لے تب ناجائز ہے. ایک اہل حدیث ساتھی یہاں شاید جمعہ اس نے پڑھا تو میں نے اس ولیمے کا مسئلہ بیان کیا تو اس نے واپس جا کر اپنے علماء سے پوچھا کہ وہاں ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے کہ ولیمے کا معاوضہ جائز نہیں ہے، ایک کھارا. تو ان کے مولوی صاحب نے ان کو بتایا کہ پھر معاشرے کے ساتھ ربط کیسے رہے گا، پھر معاشرے کے ساتھ تو ہم کٹ جائیں گے. تو اس نے 2-4 ساتھیوں سے ذکر کیا کہ آپ کے مولوی صاحب خواہ سختی کرتے ہیں، مسئلہ ایسا نہیں ہے. مجھے ایک دفعہ مل گئے، میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا جناب آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے پڑھا کہ یہ جائز ہے؟ انہوں نے کہا ہمارے مولوی صاحب نے بتایا کہ پھر ربط نہیں رہے گا. میں نے کہا یہ مولوی صاحب کا قیاس ہے، یہ مولوی صاحب کا خیال ہے. آپ کے مولوی صاحب کا، آپ نے اپنے مولوی کے خیال کو مان کر دلیل مان لیا، اسی کا نام تقلید نہیں ہے؟ پتہ نہیں تو سب کیسے بیٹھے، اسی کا نام تقلید نہیں ہے. کسی کی بات کو بغیر دلیل کے تسلیم کر لینا، اس کے اوپر اعتماد کر کے، اسی کا نام تقلید ہے. اگر آپ اپنے مولوی کی بات مان لیں تو وہ تقلید جائز ہے، اور اگر ہم ابو حنیفہ کے اوپر اعتماد کر کے دلیل کا مطالبہ نہ کریں تو یہ تقلید حرام ہے. زیادتی نہ کرو. میں اپنا موقف سمجھا رہا ہوں نا، میں تنقید تو نہیں کر رہا نا. زیادتی نہ کرو. تقلید کہتے ہیں کسی کی بات کے اوپر اعتماد کر کے بغیر مطالبہ دلیل کے اس کی بات کو مان لینا. تو میں نے کہا آپ نے اپنے مولوی کی مان لی، ہماری بات آتی ہے تو ہمیں کہتے ہیں آپ قرآن و حدیث کے خلاف ہے حنفی. او بھائی ہم قرآن و حدیث میں ابو حنیفہ کی تحقیق کو مانتے ہیں، ان کی تحقیق کے اوپر اعتماد کرتے ہیں. یہ تقلید قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہے بلکہ قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ہے. اب آپ مجھے بتائیں، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ حضور سے پوچھا گیا کون سا اسلام افضل ہے، یعنی کون سا عمل افضل ہے اسلام کے اندر، تو آپ نے فرمایا کھانا کھلایا کرو اور سلام کیا کرو، شناسا کو بھی. اور یہ حدیث ہے نا یہ حدیث آپ نے مجھ سے دلیل مانگی؟ حدیث تو ہے. آپ نے میرے اوپر اعتماد کیا کہ یہ بندہ جو بیان کر رہا ہے فرمان مصطفیٰ کو یہ اسی طرح ہوگا، اسی کا نام تقلید ہے. آپ نے مجھ سے دلیل نہیں مانگی کہ کہاں لکھا ہوا ہے، اسی کا نام تقلید ہے. آپ نے میرے اوپر اعتماد کر لیا. سمجھیے بات. تو یہ میرے نبی تربیت کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں عنوان میرا یہ تھا کہ آپ نے پہلے مواخات مدینہ قائم کی، اس کے بعد آپ نے ریاست مدینہ کا دستور قائم کیا، اور صرف دستور تک محدود نہیں رہے بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی شہریوں کی تربیت کی تاکہ قانون کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، اور قانون کے اوپر عمل پیرا تربیت سے ہوا جا سکتا ہے. اگر تربیت نہ ہو تو پھر ریاست مدینہ نہیں بنتی، پھر پاکستان بنتا ہے. ناراض نہ ہوتی، میں افغانی نہیں ہوں، میں پاکستانی. حال یہی ہے. عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اسلام پھیلاؤ، سلام پھیلاؤ. کیا سلام کی بات ہو گئی، سلام پھیلاؤ. یہ دوسری روایت ہے، سلام پھیلاؤ. اور دوسرے وہی بات آپ نے فرمایا کھانا کھلاؤ. عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں پہلی مرتبہ حضور کی مجلس میں گیا تو پہلی مرتبہ کلمے بھی یہی سنے، سلام پھیلاؤ، جدھر جاؤ کیا کہو.
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और फिर खाना खिलाया करो लोगों को, सिला रहमी करो। तीसरा जुमला सिला रहमी करो, रिश्तों की पासदारी करो, रिश्तों को जोड़ो। अब तो नफ्सा नफ्सी है ना, अब तो चचा के साथ नहीं है, अब तो मामू के साथ नहीं है, अब तो खाला के साथ नहीं है, बल्कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिस्र को फतह, जब आप मिस्र के कुछ कैदी आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन मिस्री कैदियों के साथ जो है आपने हुस्न सुलूक करना है, इसलिए कि वो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे रिश्तेदार हैं। हजरत मारिया किब्तिया, किब्ती कबीला कहां का है? मिस्र का। फिरौन किब्ती था, फिरौन का पूरा कबीला किब्ती था। उसी किब्ती कबीले से थी मारिया, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा बनी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बेटा उसी मारिया से पैदा हुआ, जिसका नाम इब्राहीम रखा मेरे नबी ने। ये एक इब्राहीम है जो हजरत खदीजा के अलावा पैदा हुआ, बाकी आपकी सारी औलाद किससे पैदा हुई? हजरत खदीजा से। तो हुजूर ने फरमाया ये हमारे रिश्तेदार हैं, ससुराली हैं। लेकिन यहां तो एक ऐसी गंदी कौम पैदा हो गई है, अबू बकर हुजूर का ससुर है, ये उसको गालियां देना सवाब समझते हैं। उमर हुजूर का ससुर है, ये उसको गालियां देना सवाब समझते हैं। उस्मान हुजूर का दोहरा दामाद है, ये उसको गालियां देना सवाब समझते हैं। अली दामाद पैगंबर है और हुजूर का चचाजाद है, ये कौम उसको गालियां देती है। हसन हुसैन हुजूर के नवासे हैं, एक कौम उनको गालियां देती है। अमीर मुआविया मेरे नबी का साला है, ये उसे गालियां देते हैं। अबू सुफियान मेरे नबी का ससुर है, ये उसे गालियां देते हैं। आयशा मेरे नबी की बीवी है, उम्मत की मां है, ये कायनात के गंदे लोग उन्हें गालियां देते हैं। हुजूर ने फरमाया सिला रहमी करो। यहां तो हम रो रहे हैं कि मैं चचा हूं, भतीजा मेरी नहीं सुनता, मैं बाप हूं, बेटा मेरा नहीं सुनता। तू किस रोने का रो रहा है? हम रो रहा हूं, ये हुजूर के रिश्तेदारों को माफ नहीं करते। सिला रेमी करो। और हदीस में आता है सिला रेमी करने वाला वो नहीं है जो बदला चुका रहा हो। सिला रेमी करने वाला वो नहीं है जो बदला चुका रहा हो। ये मतलब हूं मैं दसा जे घर थोड़ा फैता होवे जी ते जिदे न होवे उदे, जिदे घर टिक्की होवे उदे टिक्की। हुजूर ने फरमाया ये सिला रहमी करने वाला नहीं है जो बदला चुका रहा है। सिला रहमी करने वाला वो है जिसके साथ रिश्ता तोड़ा जाता है, इसके बावजूद वो जोड़ता है। और समझी नहीं? तुम्हारे बाप का ताजियत के लिए कोई नहीं आया, नहीं आया तो नहीं आया, ये उसका अपना अमल है। मुझे हुक्म क्या है कि मैं मुसलमान की क्या करूं? ताजियत करूं। मेरे बाप का जनाजा जिसने नहीं पढ़ा, मुझे हुक्म है कि अगर वो मर गया है, मुसलमान है, तो मैं उसका जनाजा पढ़ूं। ये सिला रहमी है। मैं उनके घर में ताजियत के लिए जाऊं। मुझे किसी ने खुशी के ऊपर मुबारक नहीं दी, तो सिला रहमी का तकाजा ये है कि मैं उसे उसकी खुशी के ऊपर मुबारक दूं। तो मेरे नबी ने फरमाया सिला रहमी करो। और चौथी बात हुजूर ने फरमाया रात को जब लोग सो रहे हो उस वक्त इबादत करो। रात को जब लोग तो उस वक्त क्या करो? इससे मुराद कौन सी इबादत है? तहज्जुद, या रात को उठकर तिलावत करना, या रात को उठकर और नफली इबादत करना, वो सारी मुराद हो सकती हैं। और फिर फरमाया जिसने ये चार अमल कर लिए, कौन सा? सलाम फैलाओ, खाना खिलाओ, सिला रहमी करो, जब लोग सो रहे हो उस वक्त तुम अल्लाह के साथ मुलाकात के लिए खड़े हो जाओ, अल्लाह की जन्नत में सलामती के साथ दाखिल हो जाओ। सिर्फ कानून पर मेरा नबी नहीं रहा, बल्कि अपनी उस जमात की तरबियत की। ये वो मैं जवामिउल कलिम आपके सामने रखूंगा। अब आपने तीसरा फरमान कानून बनने के बाद, रियासत मदीना का कानून बनने के बाद फरमाया वो शख्स, सुनना तवज्जो है आपकी, वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी शरारतों और जिसकी तकलीफों की वजह से उसके पड़ोसी को अमन ना हो।
جی جس کی شرارتوں اور جس کی تکلیفوں کی وجہ سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو، وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ اب ادھر ادھر نہ دیکھیں، اب ادھر دیکھیں، اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں نے اپنے پڑوسیوں کا کیا حشر کیا ہوا ہے۔ داڑھی بے شک اتنی رکھ لیں، نماز 5 وقت کی پڑھ لیں، ہر روز درس قرآن میں آ جائیں، ہر روز تسبیحات ہزار پڑھیں۔ میرا نبی فرما رہا ہے جس کی شرارتوں کی وجہ سے اس کے پڑوسی کو امن نہیں ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو دین کو ہم نے عبادات تک محدود کر دیا ہے، معاملات کو چھوڑ دیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے دین کا 25% حصہ عبادات ہے، جس کا تعلق انفرادی زندگی کے ساتھ ہے، شخصی زندگی کے ساتھ ہے، اور دین کا 75% حصہ معاملات ہیں، جس کا تعلق اجتماعی زندگی کے ساتھ ہے۔ ہم نے 75% حصے کو چھوڑ دیا، 25% حصے کو پکڑ لیا۔ گھر پڑسانگی پہیے پڑسانگی، چلو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دینے کی نہیں ہوتی، آج کے زمانے میں کچھ ایسی ہیں ہر بندہ ان کو چلانا نہیں جانتا، لیکن کچھ عام ضرورت کی ہوتی ہیں۔ کوئی پڑوسی آ گئے جھاڑو مانگنے کے لیے، سیڑھی مانگنے کے لیے، پانی کا پائپ پڑا ہے وہ مانگنے کے لیے، کلہاڑا پڑا ہے وہ مانگنے کے لیے، ہتھوڑا پڑا ہے وہ مانگنے کے لیے، تو اپنے آپ سے پوچھیں، پڑوسی کو نہیں دیتے، لیکن کوئی باہر سے ملک صاحب آ گئے، بادشاہ جڑی شاید لوڑ نہیں تے گواڑیاں دے بارے آخر بھائی کتا گواڑ سن گھن کے بہ گیا، ہر شے ہی منگی کرے۔ بھائی یہ تو کہہ سکتے ہیں ہماری چیز کا خیال رکھنا، یہ ٹھیک، اسے بھی خیال رکھنا چاہیے، اسے بھی تلقین کرنی چاہیے، لیکن ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ کیا ہے آگے؟ الذین هم یراعون ویمنعون الماعون۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جن کی ایک صفت یہ ہے کہ عام برتنے کی چیزیں مانگنے کے باوجود نہیں دیتے۔ تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، کن کے لیے؟ ان نمازیوں کے لیے تباہی ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم۔ پڑھا کرو کبھی ترجمہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی امن میں نہ ہو، نبی پاک نے فرمایا جبریل امین اتنی مرتبہ پڑوسی کے حقوق کے بارے میں آئے، اتنی مرتبہ نازل ہوئے کہ مجھے خطرہ پڑ گیا کہ کہیں پڑوسی کو وراثت کے اندر حصہ دار نہ قرار دیا جائے۔ یہ پڑوسی بڑا اہم چیز ہے۔ اور پھر پڑوس کی حد بھی فقہاء نے لکھی ہے۔ ایک حدیث میں یوں آتا ہے یا رسول اللہ میرے پڑوسی جو ہیں وہ کئی ہیں، اب حضور نے فرمایا کہ کھانا پکاؤ اس میں شوربہ زیادہ رکھو تاکہ پڑوس میں دینے کے کام آ جائے، ہو سکتا ہے وہ بھوکا ہو۔ تو حضور سے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرے پڑوسی تو بہت ہیں، میں کس کے گھر میں دوں؟ آپ نے فرمایا جس کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہے وہ زیادہ ہے، جس کا دروازہ تیرے دروازے کے قریب ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا۔ بلکہ میرے نبی کی تعلیمات میں یہ بھی آتا ہے اگر پڑوسی دیوار کے اوپر لکڑی گاڑنے کے لیے اجازت مانگے تو اسے نہ روکو، گارڈر رکھنے کے لیے اسے نہ روکو۔ تو بات ہو سکنا کل واقع کد مہنڈی آپ سب یہی خطرہ ہے نا۔ تو حضور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اس آیت کا نام ہے آیت مداینہ، اور قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے یہ۔ قرآن نے کہا جب معاملات کرنے لگو تو ان کو لکھ لیا کرو اور ان کے اوپر گواہی بنا لیا کرو، اسٹامپ لکھ لو، اس کے اوپر گواہ بنا لو، 2 گواہ بنا لو تو معاملہ صاف ہو جائے گا۔ بھائی دیوار میری ہے اور اس دیوار کے اوپر میں تجھے گارڈر رکھنے کی کیا دے رہا ہوں۔ تو جس دن تنازع کھڑا ہوا اس دن وہ تحریر گواہی دے گی یا نہیں دے گی؟ تو شریعت نے کوئی پہلو تشنا نہیں چھوڑا، لیکن نفس نفسی کا عالم ہے، لالچ اور طمع ہمارے اوپر اتنا اس نے گمبھیر ڈالا ہوا ہے کہ ہمیں مثبت پہلو نظر ہی نہیں آتا، ہمیں ہر وقت نفی نظر آتی ہے۔
تو حضور فرما رہے یہ تیسرا فرمان تھا قانون بننے کے بعد تربیت کا. اور پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھا فرمان جو جاری کیا وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جی بولے مسلمان وہ ہے جس کی ہاتھ اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو. جس کے ہاتھ دوسرے مسلمان وہ مسلمان ہے. میں فیس بک والے کو پوچھنا میں توڑے تو کون معاف مانگے. فیس بک جب دکھا لو خدا کی قسم ہر وقت غیبت ہے. سوشل میڈیا جب دیکھو ہر وقت بہتان ہے. لوگوں کی پگڑیاں اچھالی جا رہی ہیں بستر میں بیٹھ کر. کبھی ابو بکر کی پگڑی اچھال رہا ہے, کبھی عمر کی, کبھی عثمان کی, کبھی علی کی, کبھی حسن و حسین کی. اپنے اپنے ذوق کے مطابق عقیدت بنائی ہوئی ہے. ترمذی شریف میں موجود ہے ایک جنازہ آیا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کس کا ہے, بتایا گیا فلاں کا. آپ نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا, انہو کان یبغض عثمان, اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے. نبی کو منہ کس طرح دکھاؤ گے؟ صحابہ کی غیبت کر کے, صحابہ کے اوپر بہتان بنا کے باندھ کے, صحابہ کے ساتھ بغض کا اظہار کر کے. حیران ہوں میں سوشل میڈیا پر. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی مسلمان محفوظ رہیں اور زبان سے بھی محفوظ رہیں. اور بلکہ ایک روایت میں یوں آتا ہے اس امت کا بدترین طبقہ وہ ہے جس کے ہاتھ اور جس کی زبان سے امت کے اسلاف محفوظ نہ ہو. امت کے ابو بکر سے بڑا سلف اس امت میں کوئی ہے؟ ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ابو ہریرہ, بلال, امیر معاویہ, انس بن مالک, ابو سعید خدری. صحابہ سے بڑا سلف امت کوئی ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس امت کا بدترین طبقہ وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے اسلاف محفوظ نہ ہو, جس کے ہاتھ سے صحابہ محفوظ نہیں ہیں, تابعین محفوظ نہیں ہیں, تبع تابعین محفوظ نہیں ہیں, محدثین محفوظ نہیں ہیں, فقہاء محفوظ نہیں ہیں, مشائخ محفوظ نہیں ہیں, اور علماء محفوظ نہیں ہیں, اولیاء امت محفوظ نہیں ہیں. وہ خود اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. چلو ایک بات آ گئی میرے ذہن میں, سنا دیتا ہوں, فائدے سے خالی نہیں ہے. کسی آدمی کے گمراہ ہونے کی ایک ہی دلیل کافی ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح کہے اور باقی سب کو غلط کہے. اس کے گمراہ ہونے کی دلیل یہی کافی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کہتا ہے, باقی سب کو کیا کہتا ہے؟ غلط کہتا ہے. یہی اس کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے. اس لیے کہ حضور کا فرمان ہے کہ میری امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر اکٹھ نہیں کرے گی. لا یجتمع امتی علی الضلالہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, میری امت کبھی گمراہی کے اوپر اکٹھ نہیں کرے گی. آج 14 صدی بعد مرزا جہلمی کو پتہ چلا ہے کہ میں ٹھیک ہوں, باقی سارے غلط ہیں, دیوبندی بھی غلط ہے, بریلوی بھی غلط ہے, اہل حدیث بھی غلط ہے, شافعی بھی غلط ہے, مالکی بھی غلط ہے, ایک میں ٹھیک ہوں. کسی کی گمراہی کے لیے یہی کافی ہے. امت کبھی بھی گمراہی کے اوپر اکٹھ نہیں کرے گی. تو اللہ تعالیٰ میں سمجھنے, مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اور جس کی زبان سے بھی دوسرے محفوظ مسلمان. سنو اسی حدیث کا دوسرا جملہ, آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. تنتنا دیکھو الفاظ, لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, یہاں تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے. تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا. مومن, اب میں اس تشریح میں نہیں جاتا کہ مومن نہیں ہو سکتا, اس کی کنو, اس کی حقیقت, اس کی لم, اس کی طرح میں نہیں جانا چاہتا. حدیث کے ظاہری الفاظ لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ, جب تک کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے اس وقت تک وہ بندہ مومن نہیں ہو سکتا.
سنو پاٹوے نوٹ درمیان چ رکھ کے اتو تلو جڑا تا صاف کھرے نوٹ رکھ کے تے دکاندار نو دے دیتے. اس آقا بھائی صوفی صاحب نمازی بھی, تسبیح بھی اس کے ہاتھ میں ہے, اس نے اعتبار کر کے رکھ لیے. یہ پھٹے پرانے نوٹ اپنے لیے پسند کرتا, دوسرے کو دے دیے. گوبھی والا نک جوڑن لگیا, کچرا وچ تے سونے پھول, ہاں تے تسبیح پڑھی ہے, درود شریف میں جی ہر مہینے لکھ درود نہ کٹے نا. اسی کو حضرت سلطان باہو فرماتے ہیں تسبیح پھرے دل نہ پھرے کی لینے تسبیح پھڑ کے ہو. تسبیح پھرے دل نہ پھرے کی لینے تسبیح پھڑ کے ہو. میں کہتا ہوں اولیاء امت کی تعلیمات کو دیکھ لو, خدا سے ملاتی ہیں, وہ محمد رسول اللہ کی تعلیمات کا عکس ہے. نمازیں بھی ہو رہی ہیں, تسبیحات بھی ہو رہی ہیں, سارے وظائف ہو رہے ہیں, لیکن کوئی بھی در نگ بنایا تے کچرا اندر ردی کنک لوکاں نوں ویچی تے چنگی آپ رکھی. سنو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی منڈی میں گئے, گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے, حضور علیہ السلام نے بازو چڑھائے, گندم کے ڈھیر کے اندر لے گئے اور باہر نکالا تو اندر گیلی گندم تھی. میرے نبی نے فرمایا یہ کیا؟ اس موقع پر میرے نبی نے فرمایا من غشا فلیس منا, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, جس نے دھوکہ دیا وہ ہمارا نہیں. جس نے دھوکہ دیا وہ, یہ سمجھ مرنے کے بعد آئے گی. ہمارا نہیں کا کیا مطلب ہے؟ یہاں تو عشق کی ریل پیل ہے نا, عشق ہونا چاہیے, چاہے امت کو بیڑا غرق کر دو, عشق ہونا چاہیے. کس عشق کی بات کر رہے ہو؟ من غش فلیس منا, وہ ہمارا نہیں ہے. آج میں اپنے آپ سے پوچھوں میں کتنا دھوکہ دیتا ہوں لوگوں کو. سنو, عیبدار چیز مت بیچو, بیچنی ہے تو عیب بتا کر بیچو. گاہک کی مرضی ہے عیب والی لے نہ لے. حدیث میں آتا ہے جس نے عیب دار چیز بیچ دی اور عیب نہیں بتایا, قیامت تک اس بندے کے اوپر لعنت برستی رہتی ہے, وہ اللہ کے غضب میں مبتلا رہتا ہے. کیوں بھائی؟ اے ہندوؤں واسطے تعلیم آئی, امریکہ کے عیسائیوں واسطے آئی. یہ ایمان والوں کے لیے. ایمان کے بعد اعمال ہیں, ایمان نہیں ہے تو اعمال کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ ایمان والوں کے لیے. من غش فلیس منا, کافر دھوکہ دے دیتا ہے تو وہ عمل کی وجہ سے جہنم میں نہیں جائے گا, وہ عقیدے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا, کیونکہ اس کا عقیدہ کفریہ ہے. مسلمان جہنم میں جائے گا تو وہ ایمان کی وجہ سے تو جنت میں جانے کا مستحق تھا, وہ بدعملی کی وجہ سے جہنم میں جائے گا. وہاں سے پاک ہوگا تو پھر جنت میں آئے گا. بات سنیے, اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں ہمارے ہاں ایک فرقہ ہے, فرقہ یہ سارے مولوی تولد ذمے تو سارے صرف کماؤنے ہیں نا, پیسے کماؤنے ہیں بس, اور روزے نہیں رکھنے. چلو نہ رکھتے تب بھی مسلمان ہوتے, انکار کرتے ہیں روزوں کا. میں انہیں کہتا ہوں, آپ کی وساطت سے کہہ رہا ہوں, اس ویڈیو کی وساطت سے کہہ رہا ہوں, اپنے عقیدے کا اظہار کرو. اگر تم انکار صلاۃ اور انکار صوم نہیں ہو تو واضح کرو, وگرنہ ہم تمہارے جنازے نہیں پڑھیں گے, ہم تمہاری تعزیت کے لیے نہیں آئیں گے. مسلمان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے, کافر کا جنازہ نہیں پڑھا جاتا. اور وہ قرآن پیش کرتے ہیں, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ایمان والو, تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلے لوگوں کے اوپر فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ. تاکہ تم, روزے کیوں فرض کیے گئے؟ متقی بنانے کے لیے. کیوں؟
بولتے نہیں ہے یار. یہ ان کی دعوت کہہ رہا ہوں متقی بنانے کے لیے. اور ایمان والا متقی ہوتا ہے. ایمان والا کیا ہوتا ہے؟ لہذا جو متقی ہے اس کے اوپر روزے. تو بات کافر روزے رکھے. انہی بدھوں سے پوچھئے کہ لعلکم تتقون سے تو تم نے اپنا غلط استدلال لیا. لیکن یہ آیت جہاں سے شروع ہو رہی ہے یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب ایمان والوں کو ہے کہ تمہاری اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے. ایمان والوں کو متقی بنانے کے لیے روزے فرض کیے گئے ہیں. یہ دعوت آپ کے شہر اچھالی سے چل رہی ہے. وقت تھوڑی زبان تے تالا آنا جی یہ جی مولی تالا بڑا کھڑے خان بن گیا جی یہ اڈا بندے نال لا کے ہو ہن کر دیتا تے اس ہن کر دیتا تو ساکھا جی کرنا تو نہیں چاہیے ہر کہیں اپنا عمل پڑھو احادیث. چلو اور نہیں ہے تو یہ ہر مسجد میں فضائل اعمال پڑھی ہے. اس میں فضائل تبلیغ کا باب پڑھا ہے. اس فضائل تبلیغ کے عنوان کے تحت حضرت نے جو حدیث جمع کی ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فریضے کے متعلق انہی کو پڑھ لیں آپ کے دماغ کی کھڑکیاں کھل جائے گی. تو بات سمجھیے. تو مسلمان وہ ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہ دوسرے کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے. تو اس وقت تک مومن ردی چیز ہم دوسرے کو دیتے ہیں تو نمازیں کام نہیں آئے گی. اب آگے بس ایک روایت دو روایتیں اور پڑھ رہا. فرمایا یہ مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. جس طرح آنکھ کو تکلیف ہوتی ہے پورا جسم تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سر میں تکلیف ہو تو پورے جسم کے اندر تکلیف ہوتی ہے. دو مثالیں دی آنکھ کی اور مسلمان کی مثال جسم واحد کی طرح ہے. تمام مسلمان ایک جسم ہے. جسم کے اندر جس طرح آنکھ ہے آنکھ دکھتی ہے تو پورا جسم دکھتا ہے. سر دکھتا ہے تو پورا. ایک مسلمان کو تکلیف ہو تو سارے مسلمانوں کو مضطرب ہونا چاہیے. لیکن اتنے مسئلہ ہوں اے ہو گیا جو مہذب دنیا میں ہم آ گئے رات ایکسیڈنٹ تھیا بندہ لو لوہان پیا یہ سارے ویکھی وینے ویڈیو بنائی وینے تے. یہ مہذب ہے. بندے جھگڑ پڑے ان کو چھڑانے والا کوئی نہیں, سلو کرانے والا کوئی نہیں ہے. اس حدیث کو رکھو تو تمام احکامات ذہن میں آتے ہیں. بس ایک بار حضور نے فرمایا کہ مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے. مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس کا باز کو قوت پہنچاتا ہے. کیوں بھائی مستری کو پوچھو نا بھائی ایٹ جوڑ تو تھڑکا کے رکھنا کیوں بولتے نہیں ہے یار. تو جوڑ نہ تھڑکائے تو ساری عمارت. حضور نے فرمایا مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے جس طرح باز اس کا حصہ باز کو تقویت. عمارت تبھی مضبوط ہوتی ہے جب اس کٹ کے اوپر دوسرا کٹ نہ آئے بلکہ اوپر پوری اینٹ آئے تو تب وہ عمارت بنتی ہے. اسی طرح مومن کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے, اس کی دکھ تکلیف میں اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے تو یہ جسد واحد بنتا ہے. اسلام انفرادیت کا مذہب نہیں ہے. اسلام دین اجتماعیت ہے. اگر اجتماعیت نہیں ہے میری زندگی کے اندر تو پھر اسلام نہیں ہے. بس میں اپنے عنوان کو ختم کر چکا. اور جو آدمی جماعت سے کٹ گیا اجتماعیت سے کٹ گیا حدیث میں آتا ہے من شذ فی النار, جو جماعت سے کٹ گیا وہ جہنم میں گیا. جو جس نظم کا حصہ ہے وہ جماعت مراد ہے. تبلیغ والے ایک نظم کا حصہ ہیں, جمعیت والے ایک نظم کا حصہ ہیں. اگر دفاع صحابہ کا کام کرنے والے ایک نظم کا حصہ ہیں, ختم نبوت کا کام کرنے والے ایک نظم کا حصہ ہیں. اپنے نظم سے کٹنا نہیں ہے, اپنے نظم سے. اس کا نام ہے اجتماعیت. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضور نے
پہلے مواخات قائم کی، اس کے بعد ریاست مدینہ کا دستور دیا جس کی 15 شکیں میں نے آپ کے سامنے پچھلے سے پچھلے جمعے کے اوپر رکھی۔ اس کے بعد آپ نے ریاست مدینہ کے باشندوں کی تربیت کی، جو آج میں 6 حدیثیں صرف آپ کے سامنے پڑھ سکا کہ میرے نبی نے کس انداز میں تربیت کی، اور یہ تربیت کا ماحول جاری رہے گا۔ اس کے بعد آذان اتری، اس کے بعد اتر کیا؟ حضور تربیت کر رہے ہیں، پھر آذان اتری۔ اس سے پہلے نمازیں تو پڑھ رہے تھے لیکن بلانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں تھا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے جمعے کے اوپر اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس بیٹھے رہے، 5 منٹ مجھے دے دیں، 2-4 تقاضے ہیں۔ ایک تو پچرند کی کانفرنس